کہنا ضروری ہے کہ جب وطن کی محبت کی بات ہم کرتے ہیں تو جو تعلیم ادارے مسلمانوں نے قائم کیے، اگر کوئی اس تعلیم ادارے میں بیٹھ کر بم بنانے کی سازش کرتا ہے تو ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں۔ ایک ادارہ بنانا کتنا مشکل کام ہوتا ہے، اور ایسے ظالم لوگ ہیں جو ایک مدرسے کا کمرہ نہیں بنا سکتے، جو اسکول کا کمرہ نہیں بنا سکتے، ظالم امونیم نائٹرائٹ لے کے بیٹھتے ہیں۔ 14 لوگ مارے گئے، مسلمان بھی مارے گئے، ہندو بھی مارے گئے۔ تو ایسی ذہنیت کے لوگوں کے خلاف بھی ہم کو ان کی کھل کر مذمت کرنی چاہیے۔ یہ جو ملک کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے۔ اگر اس طرح کی حرکتیں ہوں گی تو پھر ہم تو کھلی چھوٹ دے رہے ہیں ظالموں کو کہ جو چاہے کرنا ہے کر لو۔ مگر جو لوگ آج یہ سمجھ رہے ہیں کہ مسلمان کو سیکنڈ کلاس سٹیزن بنایا جائے گا، تم بھول جاؤ، تمہاری نسلیں ختم ہو جائیں گی، ہم ختم ہو جائیں گے۔ جب تک دنیا باقی رہے گی ہندوستان میں مسلمان ایک باعزت ہندوستانی بن کر رہے گا۔ ہم لڑیں گے، جمہوریت کے دائرے میں رہ کر اپنے حقوق کو حاصل کریں گے، ہم اپنی مسجدوں کو بچائیں گے۔ تم ایک مسجد کو شہید کرے مگر ہم لاکھوں مسجدوں کو آباد کریں گے۔ تم شریعت پر حملہ نہیں کر سکتے، اگر تم کرو گے تو اللہ کے نام پر بیٹا ہے اس کا۔ فسادات کتنے ہوئے، نلی کا میسکر ہوا آسام میں، آپ نے دیکھا فساد ہوا ہاشم پورہ کا، ملیانہ کا، ہم اور آپ نے دیکھا گجرات میں، بلکہ 69 کا فساد تو 2002 سے بدترین تھا۔ پھر 2002 کی نسل کشی ہم نے دیکھی، 2019 کا دلی کا فساد دیکھا، حیدرآباد کے فسادات ہم نے دیکھے۔ مگر ایک بات جو لوگ سمجھتے نہیں ہے وہ یہ ہے کہ ان تمام فسادات کو ہم نے دیکھا، ہماری مسجد کو شہید کر دیا گیا، اور کورٹ کا جب فیصلہ آیا تو کورٹ نے کہا کسی نے شہید نہیں کیا۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تو کہا کہ آستھا کی بنیاد پر مسجد آپ کو نہیں دی جا سکتی۔ ملک کی تاریخ اٹھا کر پڑھ لو، جو لوگ آج مسلمانوں کو گالی دیتے ہیں اور وفاداری کا سرٹیفکیٹ ہم سے پوچھتے ہیں، اتنا سب ہم نے سہا اور کل بھی سہیں گے، مگر وطن سے نفرت کے مظاہرے نہیں کیے۔ اقتدار پر بیٹھ کر ظلم کرنے والوں سے ہم نے کہا کہ تم ظالم ہو، ہم تم سے نفرت کرتے۔ تو مسلمانوں کو اگر تم دبا رہے ہو تو تم بھارت کو کمزور کر رہے ہو۔ اگر بھارت ایک دنیا کا امن گاہ بننا چاہتا ہے، ایک ڈیولپ کنٹری بننا چاہتا ہے، کیسے بنے گا جب آپ 19 کروڑ مسلمانوں کو اس طرح حقارت کی نظر سے دیکھیں گے، ان سے ناانصافی کریں گے؟ اور سمویدھان میں رائٹ ٹو ایکوالٹی جو ہے وہ سبسٹینٹیو ایکوالٹی ہے، آپ اس کو بھول جاتے۔ مسجد کا فیصلہ ہمارے خلاف آیا تو کیا کسی مسلمان نے کورٹ میں جا کر کسی جج کے اوپر جوتا پھینکا؟ جوتا پھینکنے والے کے بارے میں ایک لفظ نہیں بولا جاتا، نہ میڈیا میں بولا جاتا ہے، کیونکہ وہ اعلیٰ ذات سے اس کا تعلق تھا۔ ہماری وطن سے محبت ہے اور رہے گی۔ تم حکمران ہو تو تمہاری وجہ سے ڈر کر نہیں، بلکہ وطن کی محبت ہماری ہے اور رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہاں پر یہ بھی کہنا ضروری ہے کہ جب وطن کی محبت کی بات ہم کرتے ہیں